السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو اللہ کے گھر کی صاف صفائی چل رہی تھی، تو میں بھی اس نیک کام میں لگ جاتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مسجد کی صفائی کرنے سے جلدی رشتہ لگ جاتا ہے، تو اب تو میرا بھی رشتہ لگ جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو انسان کسی بھی نیت سے اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کر لو گے تو اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اور مسجد کی صفائی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جن بچیوں کا رشتہ ابھی تک نہیں لگا ہے، ان کے باپ یا بھائی اس نیت سے مسجد کی صفائی کرے تو انشاءاللہ ان کی بہن یا ان کی بیٹی کا رشتہ لگ جائے گا۔ اور یہ چھوٹا سا بچہ بھی بڑی ہی دل لگی کے ساتھ بنا کسی لالچ کے اللہ کے گھر کی صاف صفائی کر رہا تھا، تو میں اسے مسجد کی صفائی کرنے کی کچھ فضیلت بتاتا ہوں۔ مسجد کی صاف صفائی کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، اور کبھی بھی مسجد کی صاف صفائی کرنے سے خود کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ ایسے لوگوں کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو میں نے مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کی وجہ سے جنت میں دیکھا، تو مسجد کی صفائی کرنے سے جنت ملتی ہے۔ پھر میں اس پیارے سے بچے کو اپنے ساتھ دکان پر لے جاتا ہوں اور اس کے لیے اور اپنے لیے لسی خرید کر لاتا ہوں، پھر دونوں اللہ کا نام لے کر اسے پیتے ہیں۔ مسجد کی صفائی کرنے سے روح کو ٹھنڈک ملی اور لسی پینے سے جسم کو ٹھنڈک پہنچی۔ پھر جب اگلے دن کی شروعات ہوتی ہے تو آج مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، میں پریشان تھا، ذہنی تکلیف میں ملوث تھا، تو میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ نماز پڑھنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے ساری بے چینی دور ہو جاتی ہے، ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو چین و سکون ملتا ہے۔ تو جب بھی آپ پریشان ہو، بے چین ہو، تو اللہ کو یاد کر لینا، اللہ کا ذکر کر لینا۔ پھر کچھ اچھا کھانے کا دل کر رہا تھا تو بریانی کھانے چلا جاتا ہوں اور حیدرآبادی بریانی آرڈر کرتا ہوں اور اللہ کی دی گئی نعمت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو جب بھی آپ اکیلے کھا رہے ہوں تو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی پڑھے، اور جب آپ سب کے ساتھ کھا رہے ہوں اور جب آپ یہ دعا بلند آواز سے پڑھے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا پڑھے۔ پھر میری نظر بیل کے جوس پر پڑتی ہے۔ اس معمولی سے دکھنے والے پھل میں اللہ نے انسان کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں، جسے استعمال کر کے انسان بہت سے بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، تو گرمی میں کیمیکل سے بنے ہوئے ڈرنک کو پینے کے بجائے اللہ کی عطا کردہ ان پھلوں سے فائدہ اٹھائے۔ پھر میں بھی ایک گلاس لیتا ہوں اور اللہ کی دی گئی اس نعمت کو پیتا ہوں تو دل سے یہ آواز نکلتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اگلے دن سو کر اٹھتا ہوں اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، یعنی نیند سے بیدار کیا، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ تو آج ہے جمعہ کا مبارک دن، تو صاف صفائی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں، الطہور نصف الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو صفائی اور پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو، کپڑے کو، گھر کو، بستر کو پاک صاف رکھے۔ پھر غسل کرنے چلا جاتا ہوں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا، بنا اس کے جسم پاک نہیں ہوگا۔ پھر صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو جاتا ہوں۔ پھر بالوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں بالوں میں کنگھی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ پھر عطر لگاتا ہوں۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پھر موبائل میں ہی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوں۔ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، اور مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ بنا وضو کے بھی موبائل میں قرآن پڑھتے وقت اسکرین کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن وضو بنا کر پڑھنا افضل ہے۔ پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتا ہوں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر داخل ہوتا ہوں۔ پھر نماز کے بعد گھر کے لیے سبزیاں لینے چلا جاتا ہوں۔
کیا شان ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جسے کھا کر ہم اپنے جسم کو بے شمار فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ تو قرآن میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے، ساگ، ککڑی، لہسن اور پیاز۔ پھر میں گھر کے لیے پلول اور بھنڈی خرید لیتا ہوں۔ آپ کی کون سی فیوریٹ سبزی ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو اس بلاگ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔